بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ماڈرن ایسے نمبر 7 پڑھیں گے، مائی گرینڈ فادر۔ یہ WB ییٹس کا لکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں پہلے تھوڑا سا میں کویسچن پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ اس کا انٹروڈکشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے۔ تو مائی گرینڈ فادر جیسے کہ نام سے ظاہر ہے میرے دادا ابو یا نانا ابو۔ گرینڈ فادر نانا بھی ہو سکتا ہے، نانا ابو بھی، اور دادا ابو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے یہ مصنف کے نانا کا ذکر ہے، تو مصنف نے اپنا بچپن جو ہے وہ اپنے نانا کے گھر میں گزارا، اور بڑا ہو کے جب وہ رائٹر بنا، مصنف بنا، تو اس نے اپنے نانا کی یادیں تحریر کی ہیں۔ اس کی جو یادیں تھیں بچپن کی، جو خوبصورت یا خوشگوار یادیں ہیں، وہ اس ماڈرن ایسے میں وہ بیان کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اپنے نانا ابو کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کے نانا ابو جو ہے وہ بہت ہی بہادر قسم کے اور بہت ہی منفرد قسم کے آدمی تھے۔ زیادہ دوستی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ شاید وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا ان کے نانا ابو کا، تو لہٰذا وہ تنہائی پسند تھے۔ ان کے شاید ہی کوئی دوست تھے، اور زیادہ وہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے دنیا کے مختلف حصوں کی سیر کی ہوئی تھی۔ نانا ابو نے انڈیا وغیرہ اور مختلف دنیا کی سیر کی تھی۔ ان کے ڈرائنگ روم میں مختلف چیزیں جو پڑی تھی، تو وہ بتاتے تھے کہ یہ چھڑی ہے جی، اس کی آئیوری کی یا ہاتھی کے دانت کی بنی ہوئی، یہ میں انڈیا سے لے کر آیا ہوں۔ یہ جو پانی کا مرتبان ہے، یہ جارڈن سے لے کے آیا ہوں، اردن سے۔ تو اس طریقے سے پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے، اور دوسرا نانا ابو جو تھے ان کے کچھ بحری جہاز کے مالک، یعنی بحری جہاز تھے، بحری جہازوں کے وہ مالک تھے، اور جو کام وہ خود نہیں کر سکتے تھے، دوسروں کے نہ کرنے پر جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتے تھے۔ تو مصنف بتاتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عملے نے جو ہے وہ انکار کر دیا ایک کام سے، یعنی بحری جہاز کا جو رڈر تھا، ایک شپ کا رڈر خراب تھا۔ رڈر ہوتا ہے جس طرح جسٹ لائک اسٹیئرنگ، اس کو جو سمت یا ڈائریکشن کو موڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے رڈر۔ یہ پلینس میں بھی ہوتا ہے، جہازوں میں بھی، اور بحری جہاز، ایون یہ کشتی جو بوٹس وغیرہ ہوتی اس میں بھی آگے ہوتا ہے اسٹیئرنگ، نیچے پانی میں لگا ہوتا ہے رڈر، اس کو کہتے ہیں۔ تو شپ کا رڈر جو ہے وہ کام نہیں کر، جیم ہو چکا تھا۔ تو کیپٹن نے جو ہے وہ عملے کو کہا کہ آپ نیچے ڈائیو کر کے جائیں، لوگوں کو ایک ایک کو کہا کہ آپ جائیں اور پتہ کر کے آئیں، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو نہیں جاتے، جان کا خطرہ ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب نانا ابو کو یہ بات پتہ چلی، تو نانا ابو نے ناراضگی کا اظہار بالکل نہیں کیا، بلکہ نانا ابو خود وہاں پہنچے، مصنف کے گرینڈ فادر، اور انہوں نے پانی کے اندر ڈائیو لگائی، اور وہ نقص جو ہے وہ ٹھیک کر کے اس کا پتہ چلا کے نکلے کہ اس کو وہ مسئلہ تھا۔ لیکن جب وہ پانی سے باہر آئے تو وہ تھوڑے سے زخمی ہو چکے تھے، تو انہوں نے کسی کو ڈانٹا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوتے ہوئے جو ہے اپنے سرہانے ایک کلہاڑی رکھا کرتے تھے، اس کے لیے ڈاکوؤں یا چوروں کے لیے۔ وہ قانون پہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ جائیں جی قانون کے دروازہ کھٹکھٹائیں اور FIR کٹوائیں اور چوری کی رپورٹ کروائیں تو پھر کچھ ملے گا، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو ہے وہ خود ہی مکا کرنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی، ایک کلہاڑی رکھی ہوئی تھی، اور لوگوں کو پتہ تھا، چوروں کو پتہ ہوتا تھا، ایون گھر والوں کو پتہ ہوتا تھا کہ نانا ابو بہت سخت گیر آدمی ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے مصنف ایک اور بات بتاتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ تھے، نانا ابو جو ہے وہ بہت زیادہ کریڈولس پرسن تھے۔ کریڈولس وہ بندہ ہوتا ہے، جو ہر بات پہ یقین کر لیتا ہے، اس آدمی کو کریڈولس کہتے ہیں جو ہر آدمی پہ یقین کر لیتا ہے۔ کوئی جھوٹ بھی اس کو سنا دیا جائے تو اس پہ بھی وہ یقین کر لیتا ہے۔ تو اس طرح ایک واقعہ اس نے سنایا کہ جو نانا ابو تھے ان کے بیٹے کافی سارے تھے، ان کی اپنی اولاد کافی، ان کے بہن بھائی نہیں تھے، لیکن ان کی اپنی اولاد جو ہے
بہت زیادہ تھی، یعنی مصنف کے جو ماموں تھے کافی تعداد میں تھے، شاید 7-8 ان کے ماموں تھے۔ تو نانا ابو چونکہ کافی بڑے فارم ہاؤس ٹائپ جو ہے گھر میں رہتے تھے، ساتھ میں ایک باغیچہ بھی تھا، بلکہ مصنف جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک بچپن کے اندر جو ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا گھوڑا ہوتا تھا، اس کے ساتھ میں دوڑتا تھا، اس کے اوپر سواری کرتا تھا، اور ساتھ میں ایک ڈاگ ہوتا تھا اس کا، مصنف کا بچپن میں، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوڑتا تھا۔ تو استبل یا اسٹیبل جس میں گھوڑے رکھے جاتے ہیں، رات کو باندھے جاتے ہیں اور دن کو، نانا ابو نے جو ہے وہ یقین کر رکھا تھا، بلکہ ایک آرڈر یا حکم ہدایت دے رکھی تھی کہ شام 8 بجے جو ہے استبل کو لاک کر دیا جائے، اور اس کی جو کی ہے، چابی، وہ مجھے لا کے دی جائے۔ تو ایسا ہی ہوتا تھا، ملازم جو استبل کا ملازم جو ہیں وہ چابی لے کے ان کو پیش کر دیتے تھے، چابی ان کے سرہانے رکھ دیتے تھے شام کو آ کے، اور صبح وہ لے جاتے تھے۔ لیکن کبھی بھی استبل جو ہے یا اسٹیبل جو ہے وہ لاک نہیں ہوتا تھا، اس کو تالا لگاتے ہی نہیں تھے، خالی چابی جو ہے وہ اس کو دے آتے تھے، اور وہ یقین کر لیتے تھے۔ انہوں نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش یا زحمت نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مصنف کے ماموں تھے، یعنی نانا ابو کے جو بیٹے تھے، وہ رات کو اکثر گھوڑے لے کر جو ہے وہ جاتے تھے اور خرگوش وغیرہ کا شکار کرتے تھے۔ اور دوسری مصنف لکھتا ہے کہ استبل جو ہے، دا اسٹیبل واز نیور لاکڈ اینڈ ایوری ون ان دا ہاؤس نیو اٹ، گھر میں ہر آدمی کو پتہ تھا سوائے نانا ابو کے۔ نانا ابو نے کبھی کسی سے اتنی زیادہ وہ رکھی نہیں تھی، اکیلے ہی رہتے تھے۔ تو اس طرح کے وہ انسان تھے۔ باقی جو ہے نانی اماں کا بھی ذکر ہے اس نے کیا، گرینڈ مدر کا بھی اس نے تذکرہ کیا۔ تو گرینڈ مدر جو ہے بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ قسم کی خاتون تھی، انہوں نے اپنا ایک باغیچہ لگایا ہوا تھا، اس میں وہ خوبصورت رنگوں والے پھول جو ہے وہ اگاتی تھی، خود ہی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور پھر اس میں سے پھول چن کر ڈرائنگ نانی اماں کی بہت اچھی تھی، تو ڈرائنگ جو ہے وہ اس کی پیپر پہ بناتی تھی، اور تصویروں کا بڑا شوق تھا، تو خاکی کاغذ پہ بنی ہوئی تصویریں جہاں سے اسے ملتی تھیں وہ اپنے دیواروں پہ، گیلری میں، پیسج میں وہ لگا دیتی تھی، اور نہایت ہی خدا ترس انسان تھی، غریبوں کی مدد کرتی تھی، بلکہ اگر اسے شام کے وقت کوئی اپنے مکان کے دائیں بائیں کو بندہ نظر آتا تھا تو وہ اس کی مدد کر دیتی تھی، اور اس کو سمجھاتی تھی کہ یہاں نہیں بھٹکنا ہے، رات کو اگر میرے شوہر نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ کی خیریت نہیں ہوگی، یعنی ان کی جان بچانے کی خاطر جو ہے وہ ان کی ہیلپ کر دیتی تھی۔ تو مصنف اپنی نانی اماں کے بارے میں ایک بات بتاتا ہے کہ بچپن میں مجھے ایک بار ایک دفعہ کا ذکر، ایک بات صرف مجھے یاد ہے کہ ساری زندگی میں میری نانی اماں نے مجھے ایک دفعہ پنش کیا تھا، جسٹ ایک بار مجھے سزا دی تھی، اور وہ سزا بھی اگر ہم سنتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں پاکستانی لوگ، تو ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یہ کون سی سزا تھی۔ تو اس طرح کہ وہ کہتا ہے میں کھیل رہا تھا ایک ملازم کے ساتھ، دوستی تھی، ملازم کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو ہم ایسے دوڑ رہے تھے، تو کمرے کے اندر جو ہے ایسے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، تو ملازم نے پیچھے سے شرٹ پکڑ لی مصنف کی، یعنی رائٹر کی، جیٹس کی شرٹ اس نے پکڑی، قمیض کو پیچھے سے پکڑا، تو قمیض جو ہے وہ اس سے باہر آ گئی، ٹراؤزر سے باہر آ گئی، ٹھیک ہے، جو شرٹ ہے وہ پینٹ سے باہر نکل آئی، تو عین اسی وقت جو ہے نانی اماں جو ہے وہ داخل ہوئی وہاں پہ کمرے کے اندر، اور انہوں نے تھوڑا سا ڈانٹا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی انڈیسنٹ ہے، غیر مہذب حرکت ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو، تو لہٰذا آج آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ اور سزا کیا تھی کہ مصنف کو انہوں نے ساتھ میں کھانا نہیں دیا، جب کھانا کھانے لگے تو انہوں نے کہا آپ الگ بیٹھ کے کھاؤ، آج آپ نے بری حرکت کی ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے الگ کمرے میں اس کو کھانا دیا، اور مصنف نے اس دن کھانا الگ کھایا۔ لیکن یہ بھی سزا مصنف کو ساری زندگی یاد ہے، اتنی اس کو ساری زندگی یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط حرکت کی تھی کہ اس نے اس ایسے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں
کوئی اس طرح کی سزا کو تو بچے سزا سمجھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، مل تو گئی روٹی، یہ کیا ہے۔ اس کے بعد کھانے کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے تو مصنف کہتا ہے کہ میرے نانا ابو نے جو ہے وہ ایک بنایا ہوا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، اصول بنایا ہوا تھا کہ کھانا جو ہے دن میں صرف 2 بار کھایا جاتا تھا۔ ایٹ 9 o'clock دیر واز بریک فاسٹ، ناشتہ 9 بجے، اور پھر شام کو جو کھانا ہوتا تھا وہ 5 بجے، سردی ہے گرمی ہے 5 بجے جو ہے دوسرا کھانا ہو۔ اس کے درمیان میں کوئی چیز کھانے کو اچھا نہیں تصور کیا جاتا تھا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ نانا ابو سے سب لوگ بڑے خوف زدہ رہتے تھے، ڈرتے تھے ان سے۔ میں بھی کہتے بچپن میں ان سے تھوڑا سا خوف زدہ، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ جو ہے سختی سے بات تک نہیں کی تھی۔ ایک واقعہ مصنف سناتا ہے کہ بچپن میں نے ایک پتھر اٹھا کے بطخ کو مارا، ڈک، بطخیں بھی رکھی ہوئی تھی، تو اس کو میں نے پتھر مارا اور وہ اس کے ونگ پہ، اس کی جو پر ہے یا بازو ہے اس کو وہ لگا، اور اس کا ایک پر جو ہے وہ ٹوٹ گیا بطخ کا۔ اور میں بڑا ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا کہ نانا ابو آئیں گے تو بس آج میری خیریت نہیں ہے۔ لیکن مجھے کہتا ہے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بہت ہی ہنستے ہوئے مذاق کے ساتھ انہوں نے کہا کوئی بات ہی نہیں ہے یار، اس طرح ہو گیا ہے تو لے آؤ بطخ کو ادھر، اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بطخ کو ذبح کیا، اور بلکہ ذبح کر کے جو ہے کوکس کے حوالے کر دیا، باورچی کے، کہ آج یہ پکا لیں، یہ اچھا ہوا ہے، اس کا مطلب کھانا بن جائے گا، سالن بن جائے گا۔ تو بہرحال دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس ایسے کے اندر، ماڈرن ایسے مائی گرینڈ فادر کے اندر، WB ییٹس جو ہے وہ اپنے بچپن کی یادیں اپنے نانا کے بارے میں اور اپنی نانی کے بارے میں، اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں یادیں بتاتے ہیں۔ ایک اور بات یاد آ گئی کہ نانا ابو جو ہے بہت کیا تھے، اصول پسند تھے، بہت ہی بلا کے دیانت دار آدمی تھے۔ انہوں نے ایک ریلوے کا پاس بنایا ہوتا ہے، ریلوے پاس یعنی ٹکٹ نہ لینی پڑے۔ اکثر ان کو وہاں سے لندن وغیرہ جانا پڑتا تھا تو ساتھ ریلوے اسٹیشن تھا، تو لوگ پاس بنوا لیتے تھے کہ روزانہ ٹکٹ لینے کی بجائے وہ سستا پڑتا ہے، یعنی سال کا پاس ہو گیا، اس کو رینیو کرواتے رہیں، پھر آپ سال کی کوئی تھوڑی سی فیس ہوتی ہے، تو جہاں چاہیں آپ پورے ملک میں گھوم سکتے ہیں ان پیسوں کے ساتھ، آپ کو ٹکٹ پھر نہیں، وہ پاس دکھا دے۔ تو پاس انہوں نے ایک بنوایا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہوا کہ نانا ابو کو جو بیٹے ہیں، یعنی مصنف کے ایک ماموں کو کہیں جانا تھا، لندن یا کہیں جانا تھا، تو انہوں نے کہا جی پاس کی ضرورت ہے، ٹکٹ سے بچنے کے لیے پاس لے لیتے۔ تو جس کے پاس پاس ہوتا تھا وہ پاس شو کرتا تھا تو اس سے وہ کرایہ نہیں لیتے، ٹکٹ نہیں طلب کرتے تھے، ٹکٹ چیکر جو ہے ریلوے میں یا ٹرین میں۔ تو لہٰذا ان کو یہ تو پتہ تھا کہ ابو جان تو دیں گے نہیں ہمیں پاس۔ تو ایک اور ان کا کزن تھا، ٹھیک ہے، وہ کافی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا، تو اس کے پاس بھی ایک وہ پاس تھا۔ تو شام کو رائٹر کہتا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے ماموں نے بلایا، اس نے کہا یہ گھوڑا لو، اس کے اوپر جو ہے، چونکہ گھوڑ سواری جو ہے ہارس رائڈنگ مصنف کو آتی تھی بچپن سے ہی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ایک الگ سا ایک چھوٹا سا گھوڑا تھا، پونی، اس کو ریڈ پونی، چھوٹے قسم کا سرخ، تو وہ ان کو دیا اور کہا کہ جائیں اس گاؤں میں جائیں اور اس سے میرے کزن سے وہ پاس لے کر آئیں، یعنی ٹھیک ہے۔ تو مصنف کہتا ہے میں رات کو گیا، چھوٹا بچہ ہی تھا، لیکن میں وہ رائڈنگ کر کے گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا اور میں پاس لے کے واپس آیا اور رات 3 بجے میں گھر پہنچا۔ تو یہ ساری کارکردگیاں، یہ ساری ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں گھر میں ہوتی تھی، لیکن نانا ابو جو ہے وہ 8 بجے بس سو جاتے تھے اور صبح اٹھتے تھے، ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا رات کو کیا ہوا ہے۔ اوکے، اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی بات رہ گئی ہے کہ یہ جو نانا ابو، مصنف کہتا ہے کہ میرے جو نانا ابو تھے وہ شیخی وغیرہ نہیں اتراتے نہیں تھے، غرور یا تکبر سے یا فخر سے کوئی اپنی اچیومنٹس، اپنی کامیابیوں کا ذکر کبھی نہیں کرتے تھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا ہے۔ کہتا ہے کہ نانا ابو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو ایک دفعہ ان کا ایک پرانا کوئی بحری ساتھی جو ہے
وہ وہاں آیا، کوئی دوست آیا، کوئی ایک آدھ دوست ان کا تھا، وہ آیا اور اس نے آ کے جو ہے گپ شپ لگائی، اور ہم بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس نے بتایا کہ نانا ابو جو آپ کے ہیں یہ جوانی میں بہت زیادہ بہادر ہوا کرتے تھے، اور ایک اسپین کے شہر کو انہوں نے آزاد بھی کروایا تھا۔ ایک شہر تھا، اس کے اوپر دشمن کا قبضہ ہو گیا تھا، تو نانا ابو نے جو ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے اس لوگوں کے گروہ کو جو ہے لیڈ کیا تھا، اس کی قیادت کی تھی، اور دشمن سے اس گاؤں کو یا اس شہر کو آزاد کروا لیا تھا۔ لیکن یہ بات نانا ابو نے اپنے منہ سے نہیں بتائی تھی، یہ بہت پرانی کئی دہائیوں پہلے کی بات تھی، کئی سالوں کی دہائیوں کے پہلے کی بات تھی، لیکن یہ اس دن انہیں پتہ چلا بالکل جب نانا ابو جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ اور اینڈ پہ جو ہے مصنف بتاتا ہے کہ جب بھی میں آج کل کنگ لیئر پڑھتا ہوں، کنگ لیئر جو ہے وہ ایک شیکسپیئر کا پلے ہے، لانگ پلے ہے، ڈرامہ ہے۔ تو کنگ لیئر جب بھی میں پڑھتا ہوں تو نانا ابو کی شکل آج بھی میری آنکھوں میں آ جاتی، میری آنکھوں کے سامنے، کیونکہ کنگ لیئر کی کہانی جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے۔ کنگ لیئر جو ہے ایک بادشاہ تھا، اور وہ بھی ہر بات پہ یقین کر لیتا تھا، تو ایسے ہی وہ اپنی بیٹیوں کی باتوں میں آ گیا، اور آخر میں اسے زوال کا سامنا کرنا پڑا، اس سے اس کی سلطنت وغیرہ جو ہے، اس کی حکمرانی جو ہے سب چھن گئی، اور کنگ لیئر نے اپنی زندگی کے آخری ایام جو ہے وہ غلاموں کی طرح، قیدیوں کی طرح بہت ہی قسم پرسی میں بہت برے حالات میں گزاری۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹیوں کے باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، بلکہ خود ہی اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو آپ یہ ڈیوائیڈ کر لیں، یہ علاقے یا سلطنتیں جو ہے یہ آپ لے لیں، اور آپ اس کو اب رول کریں۔ تو اینڈ پہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، کیونکہ انہوں نے وہ شیشے میں اتار لیا تھا، ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تو مصنف بھی اسی لیے کہتا ہے کہ جب میں کنگ لیئر پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں، میری آنکھوں میں کنگ لیئر کی تصویر کی جگہ میرے نانا ابو کی تصویر آ جاتی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ اوکے جی، اب جو ہے اس کے 2 کویسچن ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے۔ نمبر 1 کویسچن جو ہے، گیو اے کریکٹر اسکیچ آف ییٹس گرینڈ فادر، کہ ییٹس کے گرینڈ فادر کی کریکٹر اسکیچ تحریر کریں۔ اچھا، اس کا کوئی بھی آ جائے، میموریز آف چائلڈہڈ آ جائے، کوئی اور آ جائے، اگر آپ نے ایک کویسچن کرنا ہے تو یہی فرسٹ والا کر لیں۔ ویسے اس کے 2 کویسچن ہیں، گرینڈ مدر کا کریکٹر بھی ہے، وہ الگ سے ہے، اگر وہ نہیں کر سکتے تو یہ بھی لکھائیں گے تو آپ فیل نہیں ہوں گے، بس اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اوکے جی، تو آنسر ہے ییٹس۔ اب ڈبلیو بی ییٹس کو خالی ییٹس لکھ لیں، تو ییٹس کے بھی اسپیلنگ بھول جاتے ہیں آپ کو، تو اب رائٹر، دا رائٹر اسپینٹ ہز چائلڈہڈ ود ہز گرینڈ پیرنٹس، مصنف نے اپنا بچپن اپنے نانا نانی کے ہاں گزارا۔ ہی ریلیٹس دا میموریز آف دیم، وہ ان کی یادیں تحریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، ریلیٹ ہوتا ہے بیان کرنا، ایون آپ یہاں ڈسکرائب بھی کر لیتے ہیں۔ ان دا ایسے مائی گرینڈ فادر، اس مضمون میرے مائی گرینڈ فادر میں یا میرے نانا ابو میں وہ ان کی یادیں تحریر کرتا ہے۔ دیئر ہاؤس واز ویری لارج، ان کا گھر بہت وسیع یا کھلا تھا، کشادہ تھا، ود اے گارڈن، اور اس کے ساتھ ایک باغیچہ تھا۔ ہی یوز ٹو پلے ہائیڈ اینڈ سیک ان اٹ ود ہز فرینڈس، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس میں چھپن چھپائی، آنکھ مچولی کھیلا کرتا تھا۔ ہی ہیڈ اے ریڈ پونی فار رائڈنگ، سواری کے لیے اس کے پاس ایک چھوٹے قد کا سرخ گھوڑا تھا۔ پونی چھوٹے قد کے گھوڑوں کی ایک نسل ہوتی ہے جو گھوڑے سے کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ شاید آپ پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں، سوات وغیرہ، تو وہاں کئی جگہوں پہ جھیل وغیرہ، ناران کا گان، تو وہ چھوٹے پونیز وہاں بھی پھر رہے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے، دا فیملی ہیڈ دیئر بریک فاسٹ ایٹ 9، خاندان والے یا گھر والے ناشتہ 9 بجے کرتے تھے، اینڈ ڈنر ایٹ 4، اور میں نے آپ کو 5 بجے بتایا ہے تو یہاں 4 ہے، ٹھیک ہے، 4 بجے ان کا ڈنر ہوتا تھا شام کو۔ دا رائٹر ہیڈ بن سیڈ ان ہز بوائے ہوڈ، مصنف اپنے لڑکپن میں اداس رہتا تھا، بٹ نو بڈی ایٹ ہوم واز ان کائنڈ ٹو ہیم، لیکن گھر میں کوئی بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آتا تھا۔ دا رائٹرز گرینڈ فادر ہیو وزٹڈ مینی پارٹس آف دا ورلڈ،
مصنف کے نانا ابو نے دنیا کے کئی حصوں کی سیر کر رکھی تھی. ہی ہیڈ اے جار آف واٹر فرام ریور جارڈن. دریائے اردن سے ایک مرتبان میں یا ایک جار میں یا سراہی میں انہوں نے پانی رکھا ہوا تھا. ان ہز ڈرائنگ روم، اپنے ڈرائنگ روم میں. ہی ہیڈ آلسو اے واکنگ اسٹک فرام انڈیا. ان کے پاس انڈیا سے لائی ہوئی ایک چھڑی بھی تھی. The writer's grandfather never ordered others to do anything which he himself could not do. مصنف کے نانا ابو نے آج تک کسی کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم نہیں دیا جو انہیں خود کرنا نہیں آتا تھا. He had many sailing ships. ان کے پاس بہت سے بحری جہاز تھے. Once the rudder of a ship was not working properly. ایک بار ایک بحری جہاز کا رڈر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا. The crew refused to go down into the water. عملے نے پانی میں جانے سے انکار کر دیا. To find out the fault. نقص کا پتہ چلانے کے لیے. The grandfather himself dived into the sea. مصنف نے خود پانی میں غوطہ لگایا. بلکہ نانا ابو نے خود، گرینڈ فادر ہے نا یہاں، گرینڈ فادر نے یا نانا ابو نے خود پانی میں ڈائی ہوتا غوطہ لگانا، غوطہ لگایا. اینڈ کیم آؤٹ انجرڈ، اور زخمی ہو کر باہر نکلے. بٹ ہی ہیڈ ڈسکورڈ دا فالٹ، لیکن انہوں نے نقص کا پتہ چلا لیا تھا. ہی واز اے لونلی پرسن، وہ تنہائی پسند آدمی تھے. بیکاز ہی واز دا اونلی چائلڈ آف ہز پیرنٹس، کیونکہ وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے یا بچے تھے. ہی ہیڈ فیو فرینڈس، ان کے دوست نہ ہونے کے برابر تھے. فیو، خالی فیو کا مطلب ہے یعنی ان کا شاید کوئی دوست ہی نہیں تھا، بہت کم. ٹھیک ہے، فیو کا مطلب بہت کم. آ فیو ہو تو پھر ہوتا ہے چند ایک، کچھ ایک. آ فیو، خالی فیو نیگیٹو کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. ہی ہیڈ آرڈر ٹو لاک دا اسٹیبل گیٹ ایوری نائٹ ایٹ 8. انہوں نے استبل کا گیٹ ہر شام 8 بجے مقفل کرنے کا حکم دے رکھا تھا، یا لاک کرنے کا یعنی تالا لگانے کا حکم دیا ہوا تھا. دا کی واز براٹ ٹو ہیم ایوری نائٹ ایٹ 8. ہر رات 8 بجے چابی ان کے پاس لائی جاتی تھی. بٹ دا اسٹیبل گیٹ واز نیور لاکڈ. لیکن استبل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا تھا. ہز امیج کمز بیفور دا رائٹر. ان کی شکل مصنف کے سامنے آ جاتی ہے. ایون ٹوڈے، حتیٰ کہ آج بھی. وین ہی ریڈس کنگ لیئر، جب وہ کنگ لیئر پڑھتا ہے. یہ مصنف جب کنگ لیئر پڑھتا ہے تو ان کی شکل، نانا ابو کی شکل آج بھی ان کی نظروں میں آ جاتی ہے، نظروں کے سامنے. تو یہ جی کویسچن ہے. گیو اے کریکٹر. سیکنڈ کویسچن ہے، گیو اے کریکٹر اسکیچ آف ییٹس گرینڈ مدر. ییٹس کی نانی اماں کا کریکٹر اسکیچ یا کرداری خاکہ یا شخصیت پہ نوٹس تحریر کریں. تو یہاں بھی آنسر سیم ہے تقریباً، تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہوگا. ییٹس یا رائٹر اسپینٹ ہز چائلڈہڈ ود ہز گرینڈ پیرنٹس. مصنف نے اپنا بچپن اپنے نانا نانی کے ہاں گزارا. ہی ریلیٹس ہز میموریز اباؤٹ دیم ان دا ایسے مائی گرینڈ فادر. یہ سیم ہی ہے کہ اس مضمون مائی گرینڈ فادر میں وہ اپنی ان کی یادیں تحریر کرتا ہے. دیئر ہاؤس واز ویری لارج ود اے گارڈن. ایک باغیچے کے ساتھ یا باغ کے ساتھ ان کا مکان بہت بڑا تھا. He used to play hide and seek in it with his friends. He had a red pony for riding. یعنی سواری کے لیے اس کے پاس ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا گھوڑا ہوتا تھا. The family had their breakfast at 9 and dinner at 4. یہ آلریڈی ہو چکا ہے. The writer had been sad in his boyhood, but nobody was at home was unkind to him. One day he threw a stone. یہاں سے ایک One day he threw a stone at a duck. ایک دن اس نے ایک بطخ کو پتھر مارا. And broke its wing. اور اس کا پر توڑ دیا. But the duck was cooked for dinner. لیکن رات کے کھانے کے لیے اس ڈک کو یا بطخ کو پکا دیا گیا، ذبح کر کے، یعنی اس کا سالن بنا. And he was not punished. اور اسے کوئی سزا نہیں ملی. The writer has a great respect and regard. یہاں سے اپنا مطلب باقاعدہ شروع ہوتا ہے. The writer has a great respect and regard for his grandmother. مصنف اپنی نانی اماں کے لیے بہت زیادہ عزت و احترام رکھتا ہے. His grandmother was very gentle and kind lady. اس کی نانی اماں جو ہے بہت ہی شریف اور مہربان خاتون تھی.
شی ہیلپ دا پور اینڈ نیڈی، وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتی تھی. شی واز فانڈ آف گارڈننگ، وہ باغبانی کی شوقین تھی. فانڈ آف ہوتا ہے شوقین. شی لکڈ آفٹر دا گارڈن ود کیئر، وہ احتیاط کے ساتھ اس کی دیکھ بھال گارڈن کی کرتی تھی. شی واز آلسو فانڈ آف پینٹنگ، وہ مصوری کی یا تصویریں بنانے کی بھی شوقین تھی. شی یوز ٹو ڈرا بیوٹیفل فلاورس آن رائس پیپر، وہ بھورے کاغذ پر یا خاکی کاغذ پر تصویریں، خوبصورت تصویروں کی، پھولوں کی تصویریں بناتی تھی. شی ہیڈ چائنیز پینٹنگس اینڈ سم پکچرز آف بیٹلز آن دا وال، دیوار پر اس کے پاس کچھ یا انہوں نے کچھ چینی تصویریں بھی اور پینٹنگز بھی لگائی ہوئی تھیں. پینٹنگز اور پکچر ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. شی ہیڈ آلسو این اولڈ پینٹنگ آف اے شپ، ایک بحری جہاز کی پرانی سی تصویر بھی وہ رکھتی تھی یا ان کے پاس تھی. دا رائٹر ریممبرز دیٹ ہز گرینڈ مدر پنشڈ ہم اونلی ونس ان لائف، مصنف کو یاد ہے کہ زندگی میں صرف ایک بار نانی اماں نے اسے سزا دی تھی. ہی واز پلینگ اینڈ شاؤٹنگ ان دا کچن ود اے سرونٹ، وہ ایک ملازم کے ساتھ کچن میں شور کر رہا تھا، چلا رہا تھا اور کھیل رہا تھا. دا سرونٹ پولڈ دا رائٹرز شرٹ آؤٹ آف ہز ٹراؤزرز، مصنف نے بلکہ ملازم نے مصنف کی شرٹ یا قمیض کو اس کی پتلون سے کھینچا. دا گرینڈ مدر تھاٹ اٹ اے روڈ تھنگ، تو نانی اماں کو یہ بہت ہی غیر مہذب بات لگی. شی ڈڈ ناٹ الاؤ ہم ٹو ڈائن ود دا فیملی دیٹ ڈے، اس دن انہیں فیملی یا خاندان یا گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت انہوں نے نہیں دی. دا رائٹر ایٹ ہز ڈنر alone ایز اے پنشمنٹ، مصنف نے سزا کے طور پر اپنا کھانا اکیلے کھایا. اوکے، تو ہاں یہ تھا جی آج کا لیکچر. تو یہ دونوں کویسچن تھے، یہ آپ کو یاد کرنے ہیں اور آگے ہے بس اس کو یاد کرنے. اور خالی لیکچر سن لینا، ہر لیکچر میں بتاتا ہوں کہ خالی لیکچر سن لینا جو ہے دیٹس ناٹ انف. آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو یاد کریں اور لکھیں، لکھ کے اس کو پھینکتے جاؤ تو پھر بھی کافی ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.